السلام علیکم۔ آج 30 دسمبر ہے۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق پاکستان میں آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران موسم کی کیا صورتحال ہوگی، کن جگہوں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور کس جگہ پر بارش کی ٹائمنگ کیا ہوگی، وہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سسٹم کے بعد ایک اور سسٹم، جیسے کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ رہے ہیں، آنے کے امکانات مزید روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ماڈلز اس چیز کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ اس سسٹم کے بعد جو دوسرا سسٹم آئے گا وہ دسمبر کے تیسرے ویک میں آ سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اس کی کنفرمیشن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلے 2 سے 4 دنوں کے دوران کروں گا۔ لیکن کچھ ماڈلز کے مطابق یہ ایک اسٹرانگ سسٹم جو ہے عرب خطے میں اور پاکستان میں آ سکتا ہے آنے والے جو دسمبر کے تیسرے ویک میں یا چوتھے ویک میں۔ اس وقت افریقن جیٹ اسٹریم اور اٹلانٹک پر جو موسم کی صورتحال بن رہی ہے وہ عرب خطے میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں مزید بارشوں کا سبب یہ سسٹم بن سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو موسم کی صورتحال بتاتا ہوں کہ بارش کا جو سسٹم ہے وہ سب سے پہلے بلوچستان کی ساحلی پٹی میں داخل ہوگا۔ کوئٹہ، ذوب، کلات، رولالائی، ذوب، چمن کا ایریا ہوگا، زیارت کا ایریا ہوگا، کلات، یہاں پر سب سے پہلے بارشوں کا سسٹم داخل ہوگا اور ان میں سے کچھ جگہوں پر جو ہے وہ سنو فال کے بھی امکانات ہیں۔ پھر یہ سسٹم تھوڑا سا آگے بڑھے گا اور آگے بڑھنے کے بعد یہ سسٹم جو ہے وہ سندھ کی جانب آئے گا، جس میں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص کا علاقہ ہوگا۔ یہاں پر بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے بعد یہ سسٹم کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ بڑھے گا اور اس سسٹم کو خلیج فارس سے اور بحیرہ عرب سے جو ہے وہ موئسچر اس سسٹم میں فیڈ ہوتی رہے گی۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر اور زیر سندھ میں جو بارش کا ممکنہ ٹائم ہوگا وہ رات کے اوقات میں ہوگا، یعنی کہ رات 9 یا 10 بجے کے بعد کراچی میں ایک سسٹم داخل ہوگا۔ لائٹ ٹو ماڈریٹ شاور کے امکانات ہیں۔ چند جگہوں پر تھنڈر سٹارم کے بھی امکانات نظر آتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے زیادہ تر حصوں میں کل بروز منگل یعنی کہ 30 دسمبر کو رات کے اوقات میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اس سسٹم کا پھیلاؤ جو اسپریڈ ہے وہ مزید آگے بڑھے گا اور یہ جنوبی پنجاب کی جانب جائے گا۔ جنوبی پنجاب کے میں بھکر، لیا، شورکوٹ کا ایریا ہوگا، ملتان، باورپول، بورے والا، بہاول نگر، ساہیوال، فیصل آباد، سرگودا، لاہور، گجرات، گوجرانوالا، چکوال، جہلم، پنڈی گیب، اسلام آباد، کوہاٹ، میاں والی، بنوں، اٹک، پشاور، مردان، ثوابی، نوشہرہ، صدہ، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اس کے علاوہ جو بارکھان کا ایریا ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، راجن پور ہے، رحیم یار خان، ان تمام جگہوں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ہواؤں کی سپیڈ میں اضافے کے امکانات بھی نظر آتے ہیں۔ 30 اور 31 دسمبر کے درمیان دبئی، شارجہ، قطر، بحرین، عجمان کا ایریا ہوگا، راس الخیمہ، فجیرہ، ابوظہبی، ان جگہوں پر تیز ہواؤں کے جھکڑ چل سکتے ہیں۔ ہواؤں کی سپیڈ 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اس دوران سینٹرل عرب کے علاقوں میں اور اس کے علاوہ شام، لبنان، عراق، ایران، سیریا اور فلسطینی علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے جھکڑ چل سکتے ہیں۔ بارش کے جو زیادہ اچھے امکانات نظر آتے ہیں وہ جھنگ میں، گوجرہ میں، کمالیہ میں نظر آتے ہیں۔ فاروقہ، ننکانہ صاحب، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ، نارووال، قصور، ان جگہوں پر بھی اچھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ راولہ کوٹ، بالا کوٹ کا ایریا ہوگا، مری، ایبٹ آباد، میرپور، ہزارہ ڈویژن، مانسہرہ میں بھی بارش کے اچھے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران جہلم، گجرات، گوجرانوالا، ان جگہوں پر اچھی بارش کے امکانات ہیں۔ اس دوران حافظ آباد میں بھی اچھی بارش ہو سکتی ہے اور منڈی بہاؤالدین میں بھی اس دوران بارش ماڈریٹ شاور کے امکانات ہیں۔ اب میں آپ کو تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق بتاتا ہوں کہ 24 گھنٹوں کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور جو سردی کی ویوز آئے گی وہ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ تربت میں جو ہے وہ سردی بڑھ سکتی ہے۔ خضدار، آوران، خاران، ان جگہوں پر جو ہے سردی کی شدت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سردی کی شدت میں جو اضافہ ہے وہ جیزان، ابھان، نجران
اور سینٹرل عرب میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے زیادہ تر حصوں میں اس دوران سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ راس الخیمہ کے جو ایریا ہے متحدہ عرب امارات کا، یہاں پر اس کے علاوہ عمان میں بھی سردی کی شدت میں اضافے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ سندھ کے بھی کچھ شہروں میں جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے وہ تمام علاقے جو انڈین بارڈر کے قریب ہیں، وہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تفصیلات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔